بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک طرف آپ دنیا پہ نظر ڈالیں تو پاکستان میں ہونے والی وحشت اور دہشت موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ ہو، امریکن صدر ہو، برطانیہ ہو یا دیگر کوئی ممالک، کوئی انٹرنیشنل ذرائع ابلاغ پکڑ لے، وہ پاکستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز ہو رہی ہے، اور دوسری طرف موجودہ حکمران اپنے ہی عوام کو احتجاج کا حق چھین لیا، میڈیا کو دبا لیا، عدالتوں کو کنٹرول کر لیا۔ ناظرین، جب ملک میں لا قانونیت کی انتہا ہو جائے اور اپنی ہی عوام کو دہشت وحشت اور خوف سے گھروں تک محدود کر لیا جائے، جیلوں میں بند کر دیا جائے، زبان بندی اس قدر ہو کہ سچ بولنے سے معاشی قتل کرنے تک عام ہو، تو پھر ایسی حکومتیں اپنے ہی ملک کے لیے بوجھ بن جایا کرتی ہیں، جو کہ موجودہ حکومت بوجھ بن چکی ہے۔ ناظرین، ایک طرف تو بانی پی ٹی آئی عمران خان کو نام لینے پر میڈیا پر پابندی ہے باحکم موجودہ حکمران اور ان کو لانے والے، دوسری طرف اپنی ہی عدالتوں میں انصاف کی امید کو دیے کو بجھا کر وہاں ظلم کی ابتدا کر کے من پسند جج بجوائے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف بدقسمتی دیکھیں، پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہوا۔ 80,000 لوگ ہمارے دہشت گردی کے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے، جس میں پاک فوج کے افسران، جوان، ہمارے ہسپتال بھارت جیسے مکروہ دہشت گرد نریندر مودی سے محفوظ نہیں رہے، ہمارے سکول محفوظ نہیں رہے، ہمارے پارک محفوظ نہیں رہے، ہماری مساجد نہیں رہی، امام بارگاہ نہیں رہی، کہ بھارت کے ساتھ بھارت نے جو پاکستان میں دہشت گردی کیا اس کے ہزارہا ثبوت دیے گئے، لیکن ٹرمپ اور نریندر مودی کی ملاقات میں وہ اپنی اکانومی کو بوسٹ دینے کے لیے نریندر مودی انہیں کہتا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھائی جائے، جس پر ٹرمپ نے کہا آپ کا ٹیرف بڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم سے F-35 خریدے۔ لیکن اسی اعلامیے میں ٹرمپ اور مودی کی ملاقات میں بدقسمتی دیکھیں کہ پاکستان پر نریندر مودی الزام لاتا ہے کہ بمبئی حملے کے ملزمان میں کی پاکستان سزا دے اس بے شرم آدمی کو جو گجرات کا قاتل ہے نریندر مودی۔ ایک طرف خطے میں امن کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف نہ صرف ایٹمی ٹیکنالوجی بلکہ دنیا کا لیٹسٹ میزائل، جہاز، طیارہ امریکہ سے خرید رہا ہے۔ امریکہ ویسے تو فنڈامنٹل رائٹ کی بات کرتا ہے، کیا امریکہ کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ نریندر مودی نے خود بھارت میں تمام اقلیتیں اس سے غیر محفوظ ہیں، ہزاروں لوگوں کو وہاں ناحق مار دیا گیا، مسلمانوں کی مساجد جلا دی گئی، کرسچن کی عبادت گاہوں پر قبضہ کیا گیا، سکھوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، لیکن وہ بمبئی حملے کی بات تو کرتا ہے لیکن پاکستان میں 80,000 شہادتوں کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ ایسے میں ہماری حکومت کا مردار سا بیان آتا ہے ترجمان کا، کوئی نریندر مودی کو جواب دینے کے قابل نہیں ہے۔ نریندر مودی کو جواب دینے کے قابل کیوں کہ حکومت کی پرائرٹی پاکستان نہیں رہا، خارجہ پالیسی نہیں رہی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب عوام پر زبردستی کے لوگ مسلط کر دیے جائیں اور اس کو جمہوریت کا نام دے دیا جائے، اور جب جمہوریت بے نام ہوگی اور ریموٹ کنٹرول سے بڑاؤں کو بلا کے بٹھا لیا جائے گا، شکست خوردہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور MQM کو، جب عوام آوازیں حق بلند کرتے ہوئے خوف کھائے، یا اسے پتا ہو میری بہن، بیٹی، بھائی، باپ اغوا کر لیا جائے گا، میرا کاروبار تباہ کر دیا جائے گا، میری زندگی محال کر دی جائے گی، سانس لینا مشکل کر دیا جائے گا، جب طاقتور حلقے اغوا کریں
اور صداقت عباسی نکل آئے پیچھے. پھر ایسا جب ظلم ہو آدم سواتی نکل آئے. ایسے ظالم ہو کہ یاسمین راشد نکل آئے اس ظالم کے پیچھے. اس بیچاری معصوم 73 سالہ خاتون. سینیٹر اعجاز چودھری ہو, عمر چیمہ ہو سابق گورنر کے, اس کے ساتھ وہ درندگی سے ظالمانہ اقدامات کیا گیا جس کا انسان نہیں دیتا. تو پھر ایسے حکمران امریکہ کو کیا جواب دیں گے جو اپنے ہی لوگوں کو مفلوج کرنے پر ساری طاقت استعمال کر رہے ہیں؟ انہیں یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ یو این او اقوام متحدہ 3 دفعہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نہ صرف نشاندہی کر چکا ہے بلکہ کہہ چکا ہے کہ اگر عمران خان اور اس کی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے سیاسی انتقام کا جو نشانہ لیا جا رہا ہے اس پر یو این او کوئی بڑی قرارداد پیش کر سکتا ہے. اور گزشتہ روز اور تو اور امریکن نائب وزیر خارجہ امریکن نائب وائس پریزیڈنٹ نے بھی کہا کہ پاکستان میں جو انہوں نے اشارے کیے جب جمہوریت کے نام پر اور عدالتوں کے نام پر پپڑ لوگ جعلی لوگ بٹھا دیے جائیں تو اس ملک میں انصاف نہیں ہو سکتا, وہاں انسانی حقوقی نہیں ہو سکتی. دوسری طرف پچھلے 25 سالوں سے جو پاکستان میں امریکہ یو ایڈ کے نام کی ایڈ دے رہا ہے اس کا آڈٹ کروانا شروع کر دیا گیا ہے اربوں کروڑوں ڈالر کا. لیکن میں حیران ہوں کہ حکمران اور ان کو لانے والے اتنی غفلت میں ہیں کہ وہ دنیا سے جو پاکستان میں ظلم کی ایک تاریخ بنا رہے ہیں, یہ ایک چارج شیٹ بنتی جا رہی ہے. ایک چارج شیٹ اب امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ جہاں جمہوریت کے نام پر کچھ لوگوں کو مسلح کیا جائے, جہاں انصاف کی فراوانی سے عوام مایوس ہو جائے, ایسے ممالک کو جمہوریت نہیں کہتے. اور یہ دنیا سے پاکستان کٹتا جا رہا ہے. آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن کی جرت دیکھیں, جس نے قسط دینی ہے سود پہ قرضہ دینا ہے, وہ آپ کے چیف جسٹس اور اہم اداروں سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ گولی کیوں چلائی. اب پی ٹی آئی نے جو 350 صفحے کا ڈوزیر کیا ہے اس میں 9 اپریل 2022 سے لے کے 15 فروری 2025 تک کے مظالم کی شکوائز نشاندہی کی گئی ہے. کتنے لوگ شہید ہوئے, کتنے لوگوں کو گھروں سے اغوا کیا گیا, کتنی خواتین پر مقدمہ درج کیا گیا, اور ہزاروں نہیں لاکھوں مقدمات کیے گئے. ایسے میں ناظرین آئی ایم ایف کا وفد ہو, یورپی یونین کا ڈیلیگیشن ہو, لیکن حکومت ایسی غفلت میں, ایسی اجلت میں, ایسے تکبر میں ہے کہ دنیا بھر سے پاکستان کی طرف جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں یہ کبوتر کی طرح بند آنکھیں کیے ہوئے ہیں کہ جیسے خونخوار بلی چھوڑ جائے گی. غیر جانبدار حلقے کہہ رہے ہیں اگر حکومت نے یہ نہیں سنا. جان ولسن نے بھی اس سلسلے میں کہا کہ وہ پاکستان کی بعض شخصیات کے بارے میں قانون سازی کریں گے کہ ان کا امریکہ کے ویزے لگے ہیں منسوخ کیے جائے. یہ لوگ پاکستان میں آئین قانون اور اپنے ہی خلف کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں. لیکن ہمارے حکمران کہ ٹی وی میڈیا کو آتا ہے کہ 5 منسٹروں نے, ایک نے 12 بجے پریس کانفرنس کرنی ہے, میڈیا اس کو دکھائے گا. وہ جو حکومتی ٹوٹ ہے 1:30 بجے اس نے کرنی ہے, 3 بجے اس نے کرنی ہے, 5 بجے اس نے کرنی ہے. کسی میڈیا اس کو یہ اجازت نہیں کہ یہ کہے کہ 15ویں نمبر پہ جو ڈوگر بھیجا گیا ہے اسلام آباد وہ انصاف کے حصول میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. جس ملک میں آدم سواتی اپنی فیملی کے ساتھ ہو تو ویڈیو بن جائے, جس ملک میں اسلام آباد کے جسٹس کے گھر سے بیڈ روم سے کیمرہ نکل جائے جو میاں بیوی ایک مقدس رشتہ ہے, کیا وہ انسان, وہ ملک کی قیادت, موجودہ قیادت یعنی کہ امریکہ میں جا کے
قرضہ لینے کی یا فنڈامنٹل رائٹ کی، ایجوکیشن کی، رول آف لا کی، ہیلتھ کی بات کر سکتے ہیں؟ انہوں نے ان کے آگے ان کے کیے ہوئے ہی پورا ماضی رکھ دیا کہ آپ نے اس تاریخ کو 26 نومبر کو گولیاں چلائی، آپ نے 8 فروری 2024 کو عوامی مینڈیٹ چوری کیا، آپ کی حکومت تو عوام کے ووٹوں سے ہی نہیں آئی۔ آپ یو این او سے کیا مانگتے ہیں؟ ہمیں ہیلتھ میں سپورٹ کرو، ہمیں ایجوکیشن میں کرو، ہماری ایکسپورٹ بڑھاؤ۔ آپ کی ایکسپورٹ، آپ کی 40% انڈسٹری بند ہو گئی، ٹیکسٹائل، آپ کی لومیں 30% بند ہو گئی، بے روزگاری سڑکوں پر ناچ رہی ہے، لوگوں کے گھروں کے چولہے بند ہو گئے، لوگ، آپ کہتے ہو کہ معاشی ترقی کی، کیا اس لیے خودکشیوں میں اضافہ ہو گیا کہ معاشی ترقی کی کہ گروتھ روٹ جو 6 سے اوپر تھا عمران خان کے دور میں اب 0 پہ آ گیا؟ کیا آپ اس لیے کہتے ہو کہ معاشی ترقی کی کہ آپ کے ملک میں خودکشیوں میں اضافہ ہو گیا؟ آپ کے ملک میں 2024 میں 1,30,00,000 خطے غربت سے اور نیچے چلے گئے؟ کیا اس لیے ترقی کی کہ آپ کا نوجوان 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو پالنے کے لیے ڈوئنگی سے بیرون ملک امریکہ یا کسی جاتا ہے اور سمندر میں کشتی اٹھتی ہے اور 13 پاکستانی مارے جاتے ہیں، جنگلوں میں مارے جاتے ہیں، کنٹینروں میں مارے جاتے ہیں؟ آپ نے معاشی ترقی نہیں کی، آپ نے معاشی قتل کیا پاکستان کا۔ اس 3 سال میں بات عمران خان کی نہیں، عمران خان تو آپ کو نبڑ ہے، آپ کے تو وہ سوار ہو چکا ہے، آپ کو تو اس نے اب نارمل کر دیا ہے، آپ کا ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں رہا کہ آپ انسان ہو کے انسانوں کو مارنے کا آپ نے سبب لے لیا۔ ایک طرف میں نے گزارش کیا ہے، یو این او ہو، آئی ایم ایف ہو، یورپی یونین ہو، امریکہ وائس پریزیڈنٹ ہو، ان کے ایمبیسڈر ہو، دوسری طرف عارف الوی پاکستان کے سابق صدر امریکہ پہنچے، تو کہا جا رہا ہے ان کے وزیر داخلہ سے 10 گنا زیادہ ان کی کامیاب ملاقاتیں ہوئی، اہم ملاقاتیں ہوئی، اور عارف الوی سابق صدر ایک تفصیلی رپورٹ لے کر گئی ہے جو انہوں نے مختلف سینٹس کو دے گی، اور کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اس رپورٹ کو اپنے امریکن پریزیڈنٹ تک پہنچائیں گے۔ شاید انہیں اندازہ نہیں کہ ان کی انسان دشمن پالیسیاں، عوام دشمن پالیسیاں، جمہوریت دشمن پالیسیاں، انصاف دشمن پالیسیاں، صافی دشمن پالیسیاں پاکستان کے لیے کتنے بڑے نقصان کا باعث بن رہی ہے۔ سابق صدر عارف الوی کی ملاقاتیں جس سے بھی ہوئی تو انہوں نے پاکستان میں ہونے والے مظالم کا ذکر کیا۔ دوسری طرف ناظرین، آج گزشتہ روز یہ بھی سنا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ شیر افضل مروت کو میں نے نکالا تھا، میری مرضی سے نکلا ہے، وہ 2 طرف گیم کھیل رہا تھا۔ شیر افضل مروت اسمبلی میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی اس سے پہلے تمہارا نام تو تمہارے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا، یہ پارٹی مسئلہ ہے، میرے لیے تو قابل احترام ہے۔ قومی اسمبلی میں نواز شریف کو فالو کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے نام، عمران خان کے نام پر ووٹ لیے، کہتے مجھے کیوں نکالا؟ یہی بات تو نواز شریف کہہ رہے تھے۔ بھائی آپ کو نکالا آپ کے بانی پی ٹی آئی عمران خان جو 1.5 سال سے جیلوں میں ہیں، آپ کہتے ہیں میری بڑی قربانی ہے۔ کیا آپ کی قربانیاں اعظم سواتی سے زیادہ ہیں؟ عمر چیمہ کے ساتھ جو درندگی سے تشدد ہوا آپ اس کو جانتے ہیں؟ صداقت عباسی کے ساتھ جو انسانیت سو سلوک ہوا جو انسانیت منہ سے بیان نہیں کر سکتا۔ شیر افضل مروت صاحب آپ کو تو پتہ ہی نہیں سکتی ہیں کیا ہوتی ہیں، جب لاپتہ ہو جائیں اور گھر ماں بزرگ ہو، بیوی ہو، بچے ہو، اور انہیں 2 مہینے پتہ نہ چلے کہ ان کے گھر کا سربراہ کہاں گیا۔ آپ تو موجے کیے ہیں اور آپ نے کیا عمران خان کے نام پہ، آپ کہتے ہو مجھے کیوں نکالا، میں ہر ٹی وی میں جاؤں گا۔ حق ہے آپ کا، جائیں۔ آپ پہلے مولانا فضل الرحمان کے تھے، ایک طرف بانی پی ٹی آئی عمران خان خود جیل میں، کوئی این آر او نہیں، اس کی دونوں بہنیں عظمیٰ اور علیمہ جیل میں نہیں، دوبارہ بیوی جیل میں پکڑی گئی، آپ کہتے ہیں میں نے قربانیاں دی ہیں۔ یار کیا کر رہے ہو بھائی؟ پارٹیوں میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کو عمران خان نے نکالا، اپنی وکالت سے اس نے نکالا۔ اگر آپ کو شوق ہے
تو اچھی بات ہے، آپ ریزائن دیں، دوبارہ الیکشن لڑیں، مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے لڑیں، یہ آپ کا حق ہے، وہ بھی پاکستان کی سیاسی جماعت ہے۔ مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء کے لڑے، اے این پی سے لڑے، آزاد لڑے، جو مرضی کریں۔ یہ اسمبلی میں تو آپ نے تقریر کر دی، یہ اسمبلی وہ اسمبلی ہے، یہ اسپیکر ایاز صادق کو تو گرفتار ہو جانا چاہیے۔ یہ تو اپنی مقدس ایوان کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں کو نقاب پوشوں نے اغوا کیا اور یہ بیچارہ نہیں بول سکا۔ سینیٹر ہیں اعجاز چودھری، پچھلے 1.5 سال سے جیل میں بند ہے، 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا، اس کے پروڈکشن آرڈر نہیں کر سکی یہ قومی اسمبلی اور وفاق اسمبلی۔ یہ تو ایک پپٹ ہے۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان نے آج اپنے ملنے والوں سے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں خط نہیں پڑھا، انہوں نے کہا انہیں کہو کم سے کم تھوڑا سا شعور ہی سیکھ لو۔ یہ نواز شریف ہو یا شہباز شریف ہو، یہ خط بائی ڈاک نہیں بھیجا تھا، بائی ڈاک خط بھیجے، چٹھی ذرا سیاں جی میرے نام لکھ دو، ایڈریس ہوتا ہے اور وہ جس کے پاس خط جاتا ہے اس تک محدود رہتا ہے۔ او بھائی، اوپن لیٹر کا مطلب ہے پوری دنیا نے پڑھ لیا، اور آپ کو تو ازبر یاد ہو گیا۔ وزیر اعظم کو 10 ادارے رپورٹیں دیتے ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا لیٹر یہ ہے جو عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف کو لکھا۔ آپ کہتے ہیں وہ پڑھا نہیں۔ اوپن لیٹر مجھے بتائیں نا، میں کسی کو کوئٹہ لیٹر لکھتا ہوں، ملے نہ ملے اس آدمی تک گیا اور بات ختم ہو گئی۔ اوپن لیٹر جنہیں پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ چلا رہے ہیں، ہر روز اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں وہ میں نے پڑھا نہیں۔ پاکستان میں سب سے لکھا جانے والا خط، کیونکہ وہ خط نہیں، وہ چارج شیٹ ہے، اس میں بتایا گیا کون کون سے مظالم کس ڈیٹ کو کیے گئے اور کس کس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے ایک مقبول بڑی سیاسی جماعت بانی پی ٹی آئی، اس کو دیوار سے لگایا۔ جو خط سب سے زیادہ پڑھا گیا، آپ کہتے ہیں وہ خط ہی نہیں پڑھا وزیر اعظم صاحب۔ کمال ہے بھئی آپ۔ میں نے پھر گزارش کی ہے، یہ وہ خط نہیں ہے کہ جو آج سے 20 سال پہلے دبئی سے کوئی لکھتا تھا کہ میں بڑا اداس ہوں اماں، میں پیسے بھیج رہا ہوں، ماں پھر ہر بار ڈاکی کا ذکر کرتی شاید منی آرڈر ہے۔ یہ اوپن لیٹر ہے، آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا ہے کر لیں۔ دوسری طرف ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ آئندہ مارچ تک آئی ایم ایف کے ریویو پہ بھی خدشات ہیں، یورپی یونین پہ بھی آتا ہے۔ پاکستان میں پاکستان کی عوام کو تو بولنے کی اجازت نہیں۔ اب امریکن وائس پریزیڈنٹ بولے ہیں، ان کے سینیٹر ملے ہیں، برطانیہ سے پارلیمنٹ سے قرارداد آئی ہے، کیا ان کو بھی اغوا کر لو گے؟ کیا ان کے خلاف بھی دفعہ 144 کے مقدمہ درج کر لو گے؟ کیا ان کے بھی بچے اغوا کر لو گے؟ کیا ان کو بھی لکھاؤ گے کہ ہمارا طریقہ انصاف سے کوئی واسطہ نہیں، ہم بانی پی ٹی آئی کے لیے باہر نہیں نکلیں گے؟ جتنے جتنے مظالم کرے اتنے اتنے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اتنی اتنی آپ کی ناپسندگی اور نفرت عوام میں بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کو اس دفعہ الیکشن لڑنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ جب بھی الیکشن ہوا، الیکشن عمران خان کو اب لیڈروں کی ضرورت نہیں، لیڈروں کو عمران خان کے نام کی ضرورت ہے۔ وہ جسے نامزد کر دے گا وہ جیتے گا۔ دوسری طرف ناظرین، بڑے افسوسناک بات ہے، فواد چودھری سینئر آدمی ہیں، وزیر رہے ہیں، شعیب شہین بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں اور بڑا دمنگ ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور شعیب شہین کے بارے میں اسپیشل میڈیا کو انسٹرکشن آتی ہے کہ اسے مہمان نہیں لینا، اسے مہمان نہیں لینا۔ آج اڈیالہ جیل میں کہا جا رہا ہے شعیب شہین صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اسلام آباد، اور فواد چودھری ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ان میں لڑائی ہو گئی اور فواد چودھری انہوں نے تھپڑ رسید کیا، وہ سڑک پہ گر گئے، ایک دوسرے پر الزامات لگائے۔ کیا ایسی حرکات سے کیا کسی ایک فرد واحد کو شہرت مل سکتی ہے؟ یہ فیصلہ بانی پی ٹی آئی کو کرنا ہے، کسی پارٹی میں رکھنا ہے، اور انہیں بھی اب بولڈ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب، یقیناً آپ سے محدود لوگ ملتے ہیں، لیکن اب آپ کو کھل کے فیصلے کرنے ہوں گے، کسی پارٹی میں رکھنا ہے۔ جو لوگ آپ کے ٹویٹ کو، آپ کے بیان کو ری ٹویٹ نہیں کرتے، انہیں جماعت میں رکھنا ہے، تو پھر آپ لوگوں کو قربانیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ 26 نومبر کو جتنے شہید ہوئے
اسلام آباد ڈی چوک میں عام لوگ ہوا، کوئی ایک لیڈر نہیں ہوا. تو عمران خان صاحب آپ جیل میں ہیں، یقیناً آپ تک حقائق نہیں جاتے، لیکن جو پارٹی میں انتشار کا باعث بنتا ہے، علی مروت ہے، یہ آپ کی مرضی ہے. ABCD پنجاب کا حماد ادر کبھی نظر ہی نہیں آیا. اگر لیڈروں نے اپنی جان بچانی ہے تو پھر ورکروں کو کیوں کال دیتے ہو آؤ احتجاج کرو؟ عمران خان صاحب کو پالیسی بنانی ہوگی. جنہیں جو سمجھتے ہیں کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، ان کے بارے میں ایک پالیسی دے کہ جی آج کا ان کے ساتھ طریقے انصاف کے ساتھ تعلق ہے یا واسطہ ہے. ڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے والے جب دونوں لیڈر اپنے آپس میں لڑیں گے تو حکومت اور طاقتور حلقے تو ویسے ہی طریقے انصاف کو کچلتے کچلتے اپنی کریڈیبلٹی زیرو کر چکے ہیں. انٹرنیشنل پاورز اس حکومت نے جتنا بھی اپنے آپ کو گھسیٹنا ہے، ذلیل ہی ہونا ہے، رسوا ہی ہونا ہے، بدنامی ہی اس کا مقدر ہے. لیکن عمران خان صاحب آپ کو بھی یہ بولڈ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. اگر لیڈر 1.5 سال سے جیل میں ہے، اس کی بہنیں اندر رہ چکی ہیں، اس کی بیوی اندر ہے، تو حماد ادر سموسے کھانے کے لیے باہر سے ٹویٹر پہ پیغام دینے کے لیے ایک تصویر اتروائی اور وائرل کر دی. سوشل میڈیا پر آپ کی ٹیم کام کرتی رہے، لیکن سٹریٹ پر یاسمین راشد کی قربانی، عمر چیمہ کی قربانی، آدم سواتی کی، جنید اکبر کی، یہ قربانی یہ ہے جب انسانی جسم پر آنی راڈوں سے تشدد کیا جائے، جب اس کے جسم کو بے لباس کر کے کرنٹ لگائے جائے، تو یہ قربانی ہے. دینے والوں کی قدر کرنا ہوگی، PTI کو بھی اور پاکستان کو بھی. حکومت تو انتقام میں اندھی ہے. ان کا جب حکومت جانی ہے، انہوں نے بیرون ملک بھاگ جانا ہے. یہ زرداری خاندان ہو یا شریف خاندان، یہ وزٹنگ پروفیسر ہیں، یہاں حکومت کرنے آتے ہیں، غلاموں کو زنجیروں میں باندھنے آتے ہیں، جیسے پچھلے 3.25 سال سے باندھا ہے. یہ سال حکومت کا بدترین سال تھا. 76 سالہ تاریخ کا سیاہ کسی بھی ضیاء الحق سے ظالمانہ اقدامات میں پیچھے نہیں رہا. لیکن اس سال قربانیاں بھی لوگوں نے اسی طرح دی. ہمیں امید ہے کہ ہمارے ادارے ہوش کا ناخن لیں گے، تکبر اور انا کی بجائے رول آف لا پاکستان میں لائیں گے. یہ وہ مختصر سی حالات ہے جس سے آپ کو آگاہ کیا. سچ پورا نہیں بولتا کیونکہ صحافیوں کی تو زبان کاٹنے کا حکم ہے. شہید ارشد شریف آج بھی اس کے قبر پہ پڑے تازہ پھول کہتے ہیں میرے قاتل کون ہے. حکمرانوں بتاؤ. مریم نواز نے ٹویٹ کیا تھا ارشد شریف پر مقدمہ جھوٹے کس نے کرائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.